میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ڈیوٹی ملی ہے جو ٹکا خان نے پہلے کہا تھا کہ بھائی ہمیں سندھ کی زمین چاہیے، سندھ کے آدمی نہیں چاہیے. تو سندھ کے آدمیوں کو تیس نیس کرنے کے لیے جو مشن اس حکومت کو سونپی گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ یہ اچھی کالونی ہو، یہاں صرف جانور تر رہے ہیں، اس لیے تعلیم ختم کر دی گئی ہے. شام کے وقت ہم باہر نہیں نکل سکتے. اپر سندھ میں درگاہی سسٹم میں لوگوں کو قتل عام صبح شام کیا جا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی 2 سال کی بچوں کو زنا ہو رہا ہے. جو بھی درندگی، وحشانیت اور ہے وہ اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ منسٹر نے نوٹس لے لیا. آدمی 500 مر گئے، اس نے نوٹس لے لیا. مبارک مبارک مبارک. منسٹر نے نوٹس لیا، چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا. آج تو کوئی کہہ رہا تھا کہ صدر نے نوٹس لے لیا. کمال ہو گیا. اب تو آپ 50,000 آدمی مر جائیں تو بھی آپ کو فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا نوٹس لے لیا جائے گا، صدر نوٹس لے لیا جائے گا. آپ قبر میں ہوں گے تو بھی یہ صدر نوٹس لیں گے. باقی جو منسٹر ہے انٹیریئر، وہ ایم کیو ایم کا ہے کارکن. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو فرشتہ ثابت کرے، سندھیوں کو ذلیل کرے ہر وقت. یہ میں وکیل ہوں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. مجھے کورٹ پوچھے تم کیسے کر سکتے ہو، میں ان کو کہوں گا ہسٹری لاؤ. اتنے آدمی مر گئے، اس شخص نے کیا کہا ہے، پوسٹ کو نکالو اور اخبارات نکالو. میں اخبارات میں بات کرتا ہوں. یہ ان پڑھ جٹ آدمی جو بیٹھا ہے رحمان، یہ ناچتا کودتا پھرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. یہ جو کر رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے ڈیوٹی مشعب کو دیا ہے، اپنے زرداری صاحب کو، جب تک آپ ان کی جوتیاں چاٹتے رہیں گے ایم کیو ایم والوں کی، اور یہ رحمان جیسے کرمنل آدمی ان کو آپ منسٹر بناتے رہیں گے، تب تک آپ کی نوکری ہے، ورنہ آپ نکال کے کسی اور کو بھرتی کر لیں گے. وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے. تو اس لیے ان کی ڈیوٹی ہے یہ لوگوں کو اور مروائیں گے، ذلیل کریں گے. کیا چھوڑا کیا ہے؟ 2 سال کی بچوں کی ہوتی ہے، عورتوں کو ابھی لیتا ہے. قیامت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہٹلر کے زمانے میں وہ فاشزم ہوگا جو زرداری کے دنوں میں یہاں سندھ میں ہوا ہے. ووٹ ہمارے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، پھلانا رہا ہے. ہم بھوکوں مر رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، دریا ہمارے ساتھ تھے، پیپل پارٹی ہمارے ساتھ تھی کہ یہ ڈیم تھل کیلال نہیں بننے دیں گے. ہمارے ساتھ ناچ کے کود کے آگے پھر آتے ہی وہ بنا دیا. یہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ تو کالاباغ ڈیم کسی کا ہی زمانے سے بنا لیتے. ان کو سندھی عوام سے نفرت ہے، شدید نفرت ہے. نفرت سے زیادہ حقارت ہے کہ یہ کیا ہے، گندے ہیں. ان کو بیچ کے مال کھاؤ، کماؤ، پیسہ کرتے رہو. یہ ان کے ساتھ برائے ہوئے آدمی ہیں ساری دنیا کے ساتھ. ہم تو گندے ہیں، ناپاک ہیں، چودر ہیں، سیاسی چودر ہیں. چودر بیٹھے ہیں، ان کو یہ بیوقوف بنائیں گے اور ناچیں گے، دانت نکالیں گے. دانت نہیں کو اس کے سالہ ہم تو دانت میں چلیں گے. پھر ان کی ووٹنگ ہوگی، پھر ووٹنگ میں سب لوگ بھاگتے اس کے پیچھے جائیں گے. میری کوئی بیوی لے جائے گا تو بھی میں تو ووٹ دوں گا ان کو، کیونکہ بیوی نے ایسا کیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے قربانیاں دی. بھٹو صاحب نے کون سی قربانیاں دیں؟ 5 جماعتوں سندھی کو پہلے ایم اے پاس تک پڑھتے تھے. بھٹو صاحب نے آ کے ایوب کے زمانے میں اس کو کہا کہ 5 جماعتوں سے زیادہ پڑھنے کی منع ہے. میرا کبھی لیکچر رکھیں جب میں آپ کو بتاؤں کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا، سندھ کے وڈیروں نے کیا کیا سندھ کے ساتھ. یہ جو پانی ہے سارا بند ہو گیا، سارا لے گیا. کون تھا وہ؟ بھٹو صاحب تھا. منسٹر کون تھا؟ یہ جو 22 لاکھ ایکڑ زمین مسخروں کو دی گئی ساری، یہ لے گئی سنگھ کے زمانے میں. اس وقت انچارج منسٹر کون تھا؟ بھٹو صاحب تھا. یہ جو بنگالیوں کو بھگا کے ہمیں ان کے بدماشوں کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، ان قاتلوں اور جلادوں کے حوالے کر دیا. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے لندن میں، وہ وہاں کا سٹیزن ہے، اور وہ یہاں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں. اس کو گرفتار نہیں کرتے، ان کو جیل میں نہیں ڈالتے. 10,000 قتل کیے ہیں الطاف کے لوگوں نے، اس سے بھی زیادہ ہیں.
بے نظیر صاحب آئی 90 پہ گئی درگاہ پہ، یہ درگاہ ہے، امریکی درگاہ ہے، درگاہ پر، اور کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کے قربانیاں دی ہیں، اس لیے 10,000 خون کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتنے اعتراضیں کیوں ہیں، معتبر کیوں ہیں؟ کیوں کوئی چپت بھی نہیں لگی ہے، ایک کو بھی پھانسی نہیں ملی ہے۔ ان کو اب تک 20-30 ہزار بدماشوں گنڈوں کو پھانسی ملنی چاہیے تھی، کچھ بھی نہیں ملی ہے۔ یہ ممبر بیٹھے ہیں، نوٹس لے لیا نوٹس لے لیا۔ تو جب تک یہ لوگ ہوں گے وڈیرے، ان کی حکومت ہوگی، تب تک یہ سارا کام ہوگا، ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے۔ الیکشن کوئی چیز نہیں، امریکہ جس کو جائے گا اس کو اٹھا کے اس کو لگا دے گا، الیکشن کا ڈھونگ ہے سارا، اور ان کی قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ پیپل پارٹی نے سندھ کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے نام جو آپ سنتے ہیں، ان کی کارنامے سنیں تو آپ کا دماغ ہوش آ جائے۔ پہلے ہم نہیں کہتے تھے، لیکن جب یہ عورتوں پر ہاتھ لگاتے ہیں، دانت نکوستے ہیں، ان بدماش وزیروں کو کہتے ہیں کہ یہ بدماش وزیر آ کے تحقیقات کر کے رپورٹ دیں گے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ قتل ہو رہی ہے، بیش لاش پڑے ہیں، یہ بدماش آئیں گے جو گنڈے صرف پیسہ کھاتے ہیں، سارا کھا گئے ہیں، یہ گنڈے ہیں۔ وزیر بننے کے بعد آپ گنڈا نہیں ہوتا کیا؟ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ دشمن ہیں، یہ قاتل ہیں، جناد ہیں۔ جب تک یہ ہوں گے سندھ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس کے بعد آئندہ لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ ایاز کو پتہ ہوگا، وہ صدر ہے اور انہوں نے بنا دیا ہے۔ یہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں لائے عمل کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کون سا لائے عمل تھا؟ جب گاندھی نے انگریز کے خلاف جھنڈا اٹھایا۔ یہ تو لڑائی ہے، یا تو یہ قاتل جلاد وڈیرے رہیں گے یا سندھی عوام رہیں گے، ان میں سے دو ہی نہیں ہو سکتے۔ ون آف دیم ہیز ٹو بی بروکن اپ۔ ان قاتلوں کو ننگا کرنا چاہیے، تینوں کپڑے اتار کے ساری دنیا کو بتا دیے کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے۔ آپ ایسا کریں، اخبار پڑھیں، ایک اخبار کا روزانہ خبر دیں کہ اس دن سندھ کے ساتھ کیا ہوا، ایک دن میں نکالیں۔ 30 دن کا ریکارڈ رکھیں کہ ان 30 دنوں میں روزانہ کتنی بچوں کے ساتھ زنا ہوا، کتنے بچوں کو لیا، کتنا تباہ کیا، کتنا برباد کیا، اس کی ہسٹری دیکھیں، ان کو بتائیں اور یہ شائع کریں دنیا میں۔ لوگ سارا دن کرتے رہے ہیں، لائے عمل کی بات نہیں ہے، یہ جنگ ہے، یہ قاتل ہیں، دشمن ہیں، ان دشمنوں سے سندھ کو نجات دلانی ہے۔